بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں محمد تنویر قادری توسوی سعادت انٹرنیشنل ٹی وی کی وساطت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے امت مسلمہ کے زوال کا سبب اور اس کا حل۔ دیکھیے، امت مسلمہ کے زوال کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں، متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو مین بنیادی سبب ہے، جو بنیادی وجہ سامنے آتی ہے امت مسلمہ کے زوال کی، وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن سے دوری۔ آج مسلمان قرآن سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے، صاحب قرآن سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا سبب ہے امت مسلمہ کے زوال کا، اور اس کا حل وہ بھی بالکل موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 475 پہ لکھتے ہیں، فرمایا اعلم ان الخلاص الاخرویہ والفلاح السرمدیہ منوط بمتابعت سید الاولین والآخرین علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا لوگو، اگر تم آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، والفلاح السرمدیہ، اور ہمیشہ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، ترقی اور عروج چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی حل ہے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے در دولت پہ حاضر ہو جاؤ۔ اس سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اس لیے کہ سرکار کا در پاک کوئی عام در نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے در پاک کو چھوڑ کے جو شخص کامیاب ہونا چاہے، جو عروج اور ترقی پانا چاہے، یہ اس کی سوچ بالکل غلط ہے۔ جس کو بھی کامیابی ملی ہے اسی در سے ملی ہے، اور جو اس در سے رد ہو جاتا ہے، جو اس در سے ٹھکرا دیا جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوری آج امت مسلمہ کے زوال کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس سبب کو جب تک ہم دور نہیں کریں گے، سرکار سے اپنی نسبت نہیں قائم کریں گے، تعلق نہیں قائم کریں گے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کنتم اقل الناس۔ ابتدائے اسلام کی آپ نے بات کی ہے، کہانی بیان کی ہے کہ ہم ابتدائے اسلام کے اندر گنتی کے چند مسلمان تھے، گنتی کے چند لوگ تھے، لیکن اپنے ایمان کے ساتھ مخلص تھے، اپنے دین کے ساتھ مخلص تھے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے وفا تھی، عشق اور محبت تھا۔ اگرچہ گنتی میں ہم تھوڑے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کی بدولت فَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے اسلام کی بدولت ہمیں ترقی دی ہے، عروج دیا ہے، عزت عطا فرمائی ہے۔ آخر میں جناب سیدنا فاروق اعظم سرکار نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو میسج دیا، پیغام دیا کہ ترقی کیسے ہو سکتی ہے، زوال سے بندہ کیسے ہٹ سکتا ہے، دور ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا، فَمَهْمَا تَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ، لوگو اگر عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، زوال سے بچنا چاہتے ہو، تنزلی سے بچنا چاہتے ہو، ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہاری ترقی دین اسلام کے اندر ہے، اسلام سے وابستہ رہو۔ جو شخص اسلام کو چھوڑ کے عزت تلاش کرے گا، کامیاب ہونا چاہے گا، یذلکم اللہ تعالی، ارشاد فرمایا وہ ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، کامیابی اسے نہیں مل سکتی ہے، زوال ہی کی طرف جائے گا،
ترقی اور عروج نہیں مل سکتا جب تک دین کے ساتھ وابستہ نہ ہو، قرآن کے ساتھ وابستہ نہ ہو، صاحب قرآن سے وابستہ نہ ہو۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اسی قرآن ہی کی بدولت بہت ساری قوموں کو عروج عطا فرمایا ہے، بہت ساری قوموں کو ترقی عطا فرمائی ہے۔ ان ہوا جو لوگ قرآن سے وابستہ رہتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسوں کو ترقی عطا فرماتا ہے، عروج عطا فرماتا ہے۔ اور جو قرآن کو چھوڑ جاتے ہیں، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، ایسوں کو اللہ رب العزت ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال مصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی یہی راز فاش کر گئے، بتلا گئے کہ آج امت مسلمہ کے زوال کا سبب کیا ہے، کیوں امت تنزلی کی طرف جا رہی ہے، ترقی اسے کیوں نہیں مل پا رہی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن مجید کو جب سے چھوڑا ہے، صاحب قرآن کا جب سے دامن چھوڑا ہے، اس وقت سے ذلیل و رسوائی، ذلت و رسوائی امت مسلمہ کے مقدر میں آ چکی ہے، اس کے کھاتے میں آ چکی ہے۔ مسلمانوں، اگر آج بھی اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ واپس لینا چاہتے ہو، دوبارہ وہی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہاتھ میں تمہارے قرآن کا دامن ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں صاحب قرآن کا دامن ہونا چاہیے۔ جو بندہ ان دو چیزوں کو لے کے چل رہا ہے، قرآن کو اور صاحب قرآن کو، اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں یہ بنیادی سبب ہے قرآن سے دوری، صاحب قرآن سے دوری اور بدعمالی جو ہم کرتے جا رہے ہیں، دن بدن فحاشی عریانی کی طرف جو یہ امت بڑھ رہی ہے، یہ بھی بہت بڑا ایک سبب ہے امت کے زوال کا۔ اگر ہم اس سے دور ہونا چاہتے ہیں اور اپنی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ سرکار کے اسوہ حسنہ پر عمل، یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت اکبر الہ آبادی آپ بھی فرما گئے اور بتا گئے کہ اس امت کے زوال کا سبب کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنی کیتی ہوئی اور اپنی جناب والا عمل جو تم نے کیے ہیں ان پہ نظر ثانی کرو، ان پہ توجہ کرو، یہی تمہارے زوال کا سبب ہے، تمہارے اپنے اعمال ہی تمہیں نیچے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ثابت ہوا، معلوم ہوا کہ اگر ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، زوال سے ہٹ کے عروج کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے، ہم صاحب قرآن سے بھی اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن سے بھی اپنا تعلق مضبوط کریں، تو اللہ رب العزت ہمیں کھویا ہوا مقام دوبارہ عطا فرما دے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔